امریکہ میں بھی جامعہ بنوریہ کی جو ڈگری ہے اس کی جو ایکویلنسی انہوں نے دی ہوئی ہے 2-3 اداروں کو امریکہ میں، تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ریسنٹلی امریکہ سے بھی ایکویلنسی لے لی الحمدللہ۔ 26ویں ترمیم ایٹ سیلف ایک بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کا ایک بڑا مثبت رول رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ کوئی 7,000 مدارس کے ابھی تک اکاؤنٹس کھل گئے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مشرف صاحب کے دور میں بھی ایجنڈا سیکیورٹی تھا، اور رحمان ملک صاحب کے دور میں بھی ایجنڈا سیکیورٹی تھا مدارس کا، لیکن اس کو ایک پراپر تعلیمی ادارے کے طور پر قبول نہیں کیا گیا۔ اگر ان 7 لوگوں میں سے 4 لوگ متفق ہو گئے کہ ہم کسی محتمم کو ختم کر سکتے ہیں، ہٹانا استعمال چاہیں سکتے ہیں، تو قانونی طور پر ہٹا سکتے ہیں۔ اور جب وہ بن گیا تو اس کے بعد بینک آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولتا۔ جو مدارس کی سچویشن ہے قانونی اعتبار سے تو بڑا دلچسپ لگتا ہے سارے قانونی ڈاکومنٹس، لیکن زمینی حقائق جو ہے یا اس کا اطلاق وہ کافی مشکل ہے۔ آج بنوریہ میڈیا کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں محترم جناب اسرار مدنی صاحب، جو کہ IRCRA کے بانی ہیں، انٹرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیئرس کے۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ ہم ان سے ابھی حالیہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو خصوصاً اسلامی حوالے سے بہت ساری دفعات اس میں شامل کی گئی ہے، اور مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہے، تو اس حوالے سے ہم ان سے آج گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ اسرار بھائی آپ کے آنے کا۔ تو آپ کے خیال میں یہ پچھلے 20-30 سال میں مستقل مدارس کا ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا، اور کئی ادوار گزرے، پرویز مشرف کے زمانے میں بھی بہت ہلچل ہوئی، پھر اس کے بعد شہباز شریف کے ساتھ بھی پہلے ان کی کافی حد تک کمٹمنٹس ہوئی، بہت سارے ایسے ادوار آئے کہ یہ مسئلہ مستقل مدارس کا اور ان کے جو حکومتیں ہیں ان کے درمیان یہ مسئلہ رہا، اور ابھی گزشتہ دنوں علماء نے بڑے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور بڑی خوشیاں منائیں۔ تو اس حوالے سے ایک اوورآل میں آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور باقی بھی ترمیم میں جو اسلامی حوالے سے جو بھی تبدیلیاں کی گئی ہے تو ان پر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ جی بہت شکریہ رفیق صاحب، اور بنوری میڈیا کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع پہ مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ سب سے پہلے یہ کہ 26ویں ترمیم ایٹ سیلف ایک بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں نے انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ خصوصاً جو مذہبی جماعتیں ہیں، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ جتنی زیادہ کنسلٹیشنز کی لوگوں کے ساتھ، اور کیونکہ بس بہت سارے ہمارے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایسے کئی ادوار آئے ہیں جس میں بڑے جذباتی طریقے سے اور بڑی جلدی میں ترامیم کی گئے ہیں، لیکن میرے خیال سے اگر ان ادوار کو دیکھا جائے اور موجود ہے تو اس میں کافی کنسلٹیشن ہوئی ہے مختلف پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے درمیان، جو کہ بہتر ہے، اور وہ سیاسی قوتیں چونکہ عوام کے نمائندے ہیں تو عوام کے نمائندوں کے طور پر عوام کے لیے بہتر قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی کہ اس میں زیادہ سے براڈر کنسلٹیشن ہوئی، اور بہت حد تک جو اپوزیشن کی ایک بہت بڑی جماعت ہے PTI، وہ بھی اس پہ تقریباً راضی ہو گئی تھی، اگرچہ شاید بہت معمولی ڈفرینسز سے انہوں نے اختلاف کیا، لیکن مجموعی طور پر وہ اس سے متفق تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کا ایک بڑا مثبت رول رہا ہے اس ساری چیزوں میں۔ اور بنیادی طور پر ترمیم کا جو مقصد تھا وہ تو عدلیہ کے حوالے سے تھا کہ پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو عدلیہ ہے یا پورا عدالتی نظام ہے وہ انصاف دینے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے، اور پھر وہ یہاں تک عدالت کی حالت پہنچ گئی ہے کہ
آپ کے پرائم منسٹر کو بھی وہ گھر بھیج دیتا ہے، جو کہ مطلب وہ ایک ادارہ ہے لیکن وہ ایک عوام کے جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ اس کو بیک جنبش قلم کر بھیج دیتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں پہ، اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جو عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ عدالت تک پہنچ ہی نہیں پاتا. اگر آپ پچھلا ڈیٹا نکال دیں تو میاں نواز شریف صاحب کے جو پاناما کے کیسز ہے اس میں مطلب سینکڑوں ہیئرنگز ہو گئے ہیں، ہزاروں گھنٹے عدالت نے لگائے اور سپریم کورٹ نے. اسی طرح اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے آپ مقدمات دیکھ لیں تو جو عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ پورا پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو میرے خیال سے جو آئینی بینچ کا قیام ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میرے خیال سے آگے اگر ہماری سیاسی جماعتیں راضی ہو جائیں تو پورا ایک آئینی وہ بھی بن سکتا ہے، مکمل عدالت بھی بن سکتا ہے بینچ کے باوجود. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشر تھوڑا سا کم ہو جائے گا، اور جو عام لوگوں کی سنوائی ہے سپریم کورٹ میں ان کے مسائل ہیں تو وہ سنے جائیں گے. اچھا، اس حوالے سے میں ہمارے ویورزوں کے خصوصاً یہ مدارس کے جو حضرات ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، محتممین بھی جتنے منتظمین ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ بیسیکلی ہوئی کیا ہے، پہلے کیا تھی، اب کیا ہے، اور اب ان کو کرنا کیا پڑے گا، اور کیا وہ مزید مشکلات کا شکار ہو گئے یا ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے. اس حوالے سے بھی آپ نے لازمی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا. ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے رجسٹریشن کا. یہ تاریخی پس منظر بہت پرانا ہے، برٹش راج سے لے کر ابھی تک ہمارے ہاں وہ ایک کنفیوژن ہے کہ ریاست اور سول سوسائٹی یا سماجی تنظیمیں یا مذہبی تنظیموں کے درمیان ایک مس ٹرسٹ کا تعلق ہے. بالکل. اور وہ مس ٹرسٹ یا عدم اعتمادی ایک دوسرے پہ اعتماد کا ایک بہت بڑا فقدان ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا گیا. برٹش راج کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری مزاحمتی تحریک تھی. پھر ریاست پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد علماء کے کلیدی کردار رہا ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن بنانے میں اور ساری چیزوں میں. اور دیگر نہ صرف یہ، میں صرف علماء مذہبی تنظیموں کے جو غیر مذہبی تنظیمیں ہیں یا جس کو مروج زمانوں میں سیکولر تنظیمیں کہہ سکتے ہیں یا سول سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، ان کے درمیان بھی یہ اعتماد کا فقدان ہے. مدارس کی جہاں تک بات ہے تو اس میں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھ لیں 30-35 سال کی جو ڈسکشنز ہے یا جو معلومات ہے، اگر ہم پرویز مشرف صاحب کے دور سے آغاز کر لیں کہ وہاں پر جیسے آپ نے مینشن کیا ایجنڈا بڑے ٹاپ پہ آیا کہ مدارس کے رجسٹریشن، تو وزارت مذہبی امور مدرسوں کو ڈیل کر رہی تھی. بالکل. اور اس میں بڑی حد تک ہماری کوئی مدرسہ ریفارمز یا پیکیج کا نام تو ہم لیتے ہیں، مدرسہ اصلاحات کا عنوان دیتے ہیں، لیکن پراپرلی ہم نے کبھی زیادہ ڈیولپ نہیں کی. ہماری سوئی رجسٹریشن پر ہی اٹکی ہوئی ہے. رجسٹریشن کا فارما کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کیس کے قانون کے تحت رجسٹر کرنا چاہیے. وزارت مذہبی امور نے اس پہ کئی سال لگا لیے، اور وہ بات جو مدارس کے جو مختلف وفاق ہیں اس وقت اتحادی تنظیمات مدارس صرف 5 جس میں جماعت اسلامی، دیوبندی گروپ کی وفاق المدارس سب سے بڑی جو تھی وہ تھی وفاق المدارس السلفیہ اہل حدیث کی، تنظیم المدارس بریلوی مکتب فکر کی، اور یہ اور اہل تشیع کی وفاق المدارس الشیعہ. تو یہ مطلب 5 تنظیمات کا ایک پورا گروپ تھا، وہ نیگوشیشن کر رہی تھی. اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب شاید اس وقت وفاق المدارس کے ایک صدر رہے، تو وہ براہ راست اس نیگوشیشنز کو کرتے رہے ہیں. اور یہ مذاکرات باقاعدہ پبلش بھی ہوئے ہیں حکومت اور ان کے درمیان مختلف حصوں میں اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. IPS نے بھی ایک سلسلہ پبلش کیا، وہاں پر بھی اس کی خط و خال موجود ہے. زیادہ آپ کو نظر آئے گا. اسی زمانے میں ماڈل مدرسہ بھی آیا تھا جن کے. بہرحال یہ ہو گیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا، تو پیپلز پارٹی کے دور میں جو ان اتحادی تنظیمات مدارس ہے اور پیپلز پارٹی کی کچھ مذاکرات ہو گئے، اور اس وقت کے جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے وہ کسی حد تک ان کے ساتھ راضی بھی تھے. لیکن بعد میں حالات بگڑتے گئے تو رحمان ملک صاحب جو تھے انٹیریئر منسٹری ہی دینی مدارس کو دیکھتے رہی. گویا مشرف صاحب کے دور میں بھی ایجنڈا سیکیورٹی تھا، اور رحمان ملک صاحب کے دور میں بھی ایجنڈا سیکیورٹی تھا مدارس کا، لیکن اس کو ایک پراپر تعلیمی ادارے کے طور پر قبول نہیں کیا گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ کے دور حکومت میں نواز شریف صاحب کا. جی. تو وہ 2013 سے 2018 تک ان کا دورانیہ تھا. تو اس میں بھی آپ کو بہت کنفیوژن نظر آئے گی. ایک وقت میں نیکٹا جو ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، وہ مدارس کو ڈیل کر رہی تھی.
اور کبھی کچھ اور ادارے. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پراپر ایجنڈا سیٹ نہیں ہو رہا تھا. اور دینی مدارس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں جو ہے ہم ایک تعلیمی ادارہ ہے اور ہمیں وہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ہی جوڑا جو جائے. دیگر تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ جوڑا جائے, اور جو وزارت تعلیم اس کو ڈیل کر رہی ہے تو وہی ہمارا ایک ایسی جگہ ہے جس میں ہم بات کر سکتے ہیں. اور یہ مطالبہ اب نہیں, یہ مشرف صاحب کے دور میں, پھر پیپلز پارٹی کے دور میں, پھر نون لیگ کے دور میں, یہ 3 ادوار میں یہ مطالبہ بڑی شدت سے سامنے آ رہا تھا. اور پھر عمران خان صاحب کا دور آیا تو ان کے دور میں بھی یہ کنفیوژن رہی, اور پھر ایک مذاکرات کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ جی اس کو باقاعدہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر کراتے ہیں. اور اس میں ایک معاہدہ کیا, اور اس معاہدے کی کاپیز اب بھی موجود ہیں جس پہ ان وفاقوں کی طرف سے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر جو بزرگ رہنما ہیں دینی مدارس کے انہوں نے, اور وفاق سے جو ہے ارشد مرزا صاحب میرے خیال سے وفاقی سیکٹری تعلیم تھے, انہوں نے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا. اچھا. اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ وفاق میں ہی ایک ڈائریکٹریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن بنایا جائے گا اور اس کے تحت مدارس کو رجسٹرڈ کیا جائے گا. اچھا, یہ جو DGRE ہے یہ بیسیکلی وفاق یا علماء کے بڑوں نے معاہدہ کیا حکومت کے ساتھ, اسی کے تحت یہ وجود میں آیا, یا یہ حکومت نے اپنی طرف سے ایک اور ادارہ بنا دیا کہ مدارس کے اوپر بٹھا میرے دیا, خیال ایسی سے کوئی وہ بات ہے؟ اس معاہدے میں بہت ساری چیزیں شامل تھی, وہ صرف ایک چیز نہیں تھی کہ DGRE کا قیام ہے, بلکہ وہ اور بھی چیزیں شامل تھی, ایک پورا پیکج تھا. ایون مدارس کو ٹیکنیکل ٹریننگ کے سپورٹ جو ہے نیفٹیک کی طرف سے, جو کہ ہمارے قومی ادارہ ہے جو ٹیکنیکل ٹریننگز کو کرتا ہے, اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں شامل تھی. لیکن DGRE ایک پراپر رجسٹریشن باڈی اور پراپر ایک سسٹم جو ہے اس پہ یہ اتفاق رائے ہو گیا تھا. ایون جو پہلے ادوار میں جو رجسٹریشن کا ایشو ہے کہ پروفارما کون سا ہوگا, رجسٹریشن فارم کیسا ہوگا, تو اس پہ بھی وفاق کا جو نقطہ نظر تھا یا اتحادی تنظیمان کا جو نقطہ نظر تھا فارم پہ, وہ قبول کیا گیا. مطلب انہوں نے کہا کہ مشرف کے دور میں ہم نے بڑی ہوم ورک کی تھی, ہمیں ایک فارم ہم نے تیار کیے تھے اور ہماری رائے ہے, اور وہ ایک ممبر جو اتحادی تنظیمات کی طرف سے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے پریزنٹ کیا اور اس کو قبول کیا گیا حکومت نے. تو اس پہ بڑی کنسلٹیشن ہوئی ہے, اور اس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ مدارس کے اس ایشو میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی اور پولیٹیکل, وہ دونوں آن بورڈ تھی, اور مدارس کے ساتھ کنسلٹیشن سے یہ چیز بن گئی. اس کے بعد میرے خیال سے جو چیزیں ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہمارے ایک سینئر استاذ بزرگ تھے اور وفاقی وزیر تعلیم سے ہماری ملاقات ہوئی, شفقت محمود صاحب اس وقت منسٹر تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ PC1 کا انتظار نہ کر لیں, آپ جلدی ڈپوٹیشن پہ لوگوں لا کے اس ڈائریکٹریٹ اور ان کا انتظام کر لیں, کیونکہ یہ اگر ٹھنڈا پڑ جائے گا تو پھر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال سے مدارس والے سمجھ رہے تھے کہ اس پہ پراپر کام نہیں ہو رہا, جبکہ سرکار کی سطح پر یہ جو پروسیس ہے ہمیشہ سے سلو ہے. اور تقریباً یہ صرف مدارس کے حوالے سے نہیں, کسی بھی پالیسیز کے حوالے سے جو امپلیمنٹیشن کا پاکستان کے انتظامی جو سٹرکچر ہے گورننس کا, اس میں پروسیسز بہت سلو ہوتے ہیں. جی, تو وہ کچھ عرصے میں نہیں ہوا, تو پھر کچھ سیاسی مسائل پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایک بے اعتمادی کا ہو گیا, جس سے اتحادی تنظیمات مدارس جو ہے میرے خیال سے وہ پیچھے ہٹ گئی. اور پھر کچھ اور واقعات ہوئے جیسے نئے وفاقوں کے وجود کا آنا, اور یہ پھر یہ جو پرانا نیگوشیٹرز تھے ان اور دونوں کے درمیان شاید بے اعتمادی کا ایک فضا قائم ہو گئی, اور اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ پھر یہ والا جو پروسیس ہے یہ مکمل طور پر رک گیا. ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ کہ جو DGRE ہے ڈائریکٹریٹ جنرل ریلیجیس ایجوکیشن, اور ساتھ میں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت اب مدارس جو آئینی ترمیم ہوئی, اس مدارس جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت اپنی رجسٹریشن کرائیں گے. تو کسی زمانے میں ہم نے مطلب کچھ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی رجسٹریشن کراتے ہوتے تھے, تو وہ ایک بہت ہی ہیکٹک اور ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا تھا. تو اگر یہ اسی پروسیس کے تھرو جانے پر مطلب مدارس جنرلی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب تقی عثمانی صاحب وہ کراچی سے بھی تشریف لائے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے مبارکباد دی, حنیف جالندری صاحب بھی, باقی جتنے مدارس ہیں تقریباً تمام مدارس نے
بڑا ویلکم کیا اس چیز کو کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سوسائٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کروا رہے ہیں. لیکن اس میں 2-3 چیزیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ تو کسی تعلیمی ادارے کے تحت ہو جاتا تو چلے ان کی آگے اسناد وغیرہ، ان کی جسٹیفیکیشن اور اسی طریقے سے اس کی ایکویلنسیز، ان چیزوں میں بھی شاید کچھ نہ کچھ ان کی آپس میں مماثلت بھی ہوتی اور ساتھ میں کسی تعلیمی ادارے کے ساتھ یہ جڑ کر بھی رہتے، جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو گیا یا کوئی بورڈ ہو گیا یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو جاتی. لیکن چلے یہ ایک بیسک رجسٹریشن کی بات ہے. تو اب تک جتنے مدارس ہیں وہ کچھ تو ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، اور اگر وہ آتے ہیں اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن پر تو یہ تو آپ نے بھی لکھا تھا، اس سے میں نے پڑھا تھا کہ یہ تو ایک بہت ہی ایک ہیکٹک اور ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے سوسائٹی ایکٹ کے تحت کوئی رجسٹریشن کرانے کا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے میں کیا نے ہے؟ جیسے عرض کیا کہ یہ میں نے کانٹیکس سمجھ پس منظر جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ڈیڈ لاک رہا. اب اس میں روز نئے مدرسے بن رہے ہیں. پرانے مدرسوں کا ایشو تھا کہ ایک طرف وہ وزارت تعلیم کے ساتھ بھی نہیں گئی اور جو سوسائٹی ایکٹ والا پروسیس تھا وہ بھی روک گیا. بلکہ صوبائی حکومتوں نے مدارس کے کہنے پہ اور اس پروسیس کے کہنے پہ جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدرسہ تھا وہ روک دیا. صوبائی حکومتوں نے ڈائریکٹیوز کہیں نہ کہیں جاری کرائے جی کہ اب اس کے ساتھ یہ الٹرنیٹ ہے. اب ڈی جی آر ای نے اپنا کام شروع کیا. انہوں نے ابھی تک میرے خیال سے کوئی 18,000 مدارس رجسٹرڈ کرائے جو ان کا آفیشیل ڈیٹا ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ کوئی 7,000 مدارس کے ابھی تک اکاؤنٹس کھل گئے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اچھا، لیکن ان کو تو سب سے بڑا اعتراض اکاؤنٹس پر ہی تھا کہ ہمارے اکاؤنٹس کو کہیں نہیں کھل اکاؤنٹس لیٹ ہو گئے. اچھا، وہ لیٹ ہوئے ہیں. انڈرسٹینڈیبل ہے، لیٹ ہو گئے ہیں. ایک ہم آہنگی نہیں تھی، ایک سینٹرل ادارہ نہیں تھا جو اس کے ساتھ پرسیو کر لے. تو میرے خیال سے ڈی جی آر ای نے اس میں کافی کام کیا ہے. اور دوسری یہ کہ سوسائٹی ایکٹ جو 1860 جو برطانوی راج کا ایک قانون ہے، اگر آپ اس کو کہیں گے تو وہی جو برطانوی راج نے جس طرح یہاں کے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، خوار کرنے کے لیے اور اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ہر ایک بندے کی ویریفیکیشن، کلیئرنس، وہ جو ماڈل ہے نا، وہ بس ایک نظام ہے، وہ ابھی تک رائج ہے. اور وہ آپ کو سوسائٹی ایکٹ میں بڑا کھل کے سامنے آئے گا. اب اگر مدارس سوسائٹی ایکٹ سے متفق ہے تو مجھے تو کوئی مطلب اس سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اب اگر وہ اس سے متفق ہے تو میرے خیال سے ان کو اس ایکٹ میں ایک ترمیم یا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ کام کر سکے. ابھی تک جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور میرے خیال سے دینی مدارس 2 سال کی کوششوں کے بعد فراسٹریٹ ہو کے دوبارہ اس کو چھوڑ دیں گے اگر اس کی یہ صورتحال رہی. مثلاً کہ اگر وہ اپنے پرانے اس پہ چلیں تو وہ پرانا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ایک پورا میمورنڈم بنانا ہے، اپنے پورے اہداف، اپنے ادارے کے جو آبجیکٹیوز ہے اس کو بنانا ہے اور اس آبجیکٹیوز کی بھی وہ سارا ایک پروفارم ہے ان کا کہ یہ چیزیں. پھر ایک ایسوسیشن بنانی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز یا بورڈ آف گورنر 7 لوگوں کی. اب 7 لوگوں کی ہے، وہ اس محتمم کے ساتھ یا مدارس کے سربراہ کے ساتھ وہ اختیار میں برابر کے شریک ہے. یعنی 7 لوگ ہیں تو مطلب 7 محتممین ہیں کسی ادارے کے. جی میرے خیال سے مینجمنٹ کے حساب سے یہ اچھی بات ہے. جدید دنیا میں اس طرح ہوتا ہے بورڈ آف گورنرز. لیکن میرے خیال سے مدارس جو ہے یا جو علماء ہیں ہماری روایتی، شاید وہ اس فیصلے کے لیے آپ کو رضامند نہیں پائے. اگر ان 7 لوگوں میں سے 4 لوگ متفق ہو گئے کہ ہم کسی محتمم کو ختم کر سکتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، تو قانونی طور پر ہٹا سکتے ہیں. مطلب بورڈ کا اجلاس بلا کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ جو سوسائٹی ایکٹ ہے اس کی تحت میں یہ بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ پروسیس اس میں جب 7 لوگ ہوں گے تو 7 لوگوں کی پولیس کلیئرنس ہوگی. وہ پولیس کلیئرنس ڈی پی او نہیں دیتا، وہ پولیس کلیئرنس وہی صوبائی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے پولیس کے پاس آ جائے گی. پولیس سے وہ سرکاری چٹھی مہینوں میں گزر کے ڈی پی او سائن کرے گا، ڈی ایس پی سائن کرے گا، ایس ایچ او جا کے پھر علاقے میں انویسٹیگیٹ کرے گا. ہفتہ 2 ہفتہ لگا کے وہ رپورٹ کرتے، 3 سے 6 مہینے تو کم از کم. اچھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو اس میں تو آئی بی بھی انوالو ہوتی تھی، ایجنسیز کی کلیئرنس بھی تھی. اب کے پی میں انہوں نے سی ٹی ڈی کی بھی کلیئرنس ڈال دی ہے. اچھا، اب سی ٹی ڈی کا عام پولیس کا اتنا مشکل ہوتا ہے، سی ٹی ڈی کا آفس تلاش کرنا خارج عادت ہے
کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جی ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جو جس نوعیت کا حساس نوعیت کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو کھل کے گھوم نہیں سکتے. تو اس پروسیس کو یعنی اور یہ تکلیف دہ پروسیس ہے, جی اس کو کرتے کرتے آپ کو 6 مہینے لگ سکتے ہیں, سال لگ سکتے ہیں. اب پھر انہوں نے اس کے لیے چیریٹی کمیشن کی رجسٹریشن وہ کی ہے, لازمی کر دی. چیریٹی کمیشن ایک اور ادارہ ہے جو کے پی میں بنا, تو ہم جب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں گئے کہ بھئی چیریٹی کمیشن کے ساتھ ہماری رجسٹریشن, وہ ادارہ تو ہے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں صرف قانون بن گیا ہے, جب لوگ ہائر ہوں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے اور پھر آپ کو کمیشن جو ہے اپنی چیز ایشو کرے گا. جی. تو یہ اتنی بڑی وہ ہے کہ اس انتظار میں ہمیں کئی سال لگے. اور جب وہ بن گیا تو اس کے بعد بینک آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولتا. بالکل, یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. اور آپ پاکستان میں جتنے این جی اوز ہیں, چونکہ وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, جتنے سول سوسائٹی تنظیمیں ہیں جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے. مجھے بڑا یہ ایک دلچسپ لطیفہ ہوتا تھا کہ جتنے علماء سے میری ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے کہ شاید ریاست اس میں حائل ہے کہ وہ مدارس کے اکاؤنٹس نہیں کھولنا چاہ رہی. اور جب میں سول سوسائٹی جو ہمارے لبرل دوستوں کی تنظیم ہے ان سے جا کے ملتا تو وہ بھی یہی شکوہ کرتے کہ شاید اسٹیٹ جو ہے یہ نہیں کھولنا چاہ رہی اور سول سوسائٹی تنظیموں کو بند کرنا چاہ رہے, ان کو ہماری آواز پسند نہیں. تو دونوں جگہوں پہ جو پاکستان کی لبرل کمیونٹی ہے وہ بھی اس سے بڑی نالا ہے, اور جو کہ ہماری جو ریلیجیس کمیونٹی ہے وہ بھی اس سے بڑی نالا ہے کہ وہ اکاؤنٹس نہیں کھلتے تھے. اور اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ بہت کم اداروں کے اکاؤنٹ کھول گئے جو انہوں نے ذاتی حیثیت میں نے 2 اکاؤنٹس جو کھول کے رکھے ہیں, 3 ہم نے کوئی 6 ادارے اس کے تحت غالباً جو میرا ایکسپیرینس ہے گزشتہ 14-15 سال کا, کوئی 6 ادارے ہم نے بنائے. اور 6 اداروں میں مطلب جو ذہنی کوفت کا مجھے سامنا کرنا پڑا, باوجود یہ کہ تھوڑے بہت ہیلو ہائے ہے, تھوڑی بہت سسٹم کی سمجھ بوجھ ہے, اس کے باوجود مجھے جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور ہمارے حوصلے اتنے اچھے نہیں ہیں, ہمیں بڑی تھکاوٹ محسوس. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایشو رہے گا. تو مطلب آپ کے مطابق جو آپ پروسیجر بتا رہے وہ یہ ہے کہ ایک بائی لاز بنتے ہیں, پھر اس کے بعد بائی لاز بننے کے بعد پھر اس کا ایک پورا 7 لوگوں کا ایک پورا وہ بنتا ہے, پھر اس کے بعد جا کر جب آپ فارم جمع کراتے ہیں تو اس کے بعد پھر کلیئرنس میں جاتا ہے. جب کلیئر ہو کر اس میں کتنے مہینے لگتے ہیں یا کتنے سال لگتے ہیں اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ 6 to 9 months لگ جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اب کراچی کا مدرسہ ہو لیکن اس میں ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ اسلام آباد کا بیٹھا ہوا ہو یا اسلام آباد کا مدرسہ ہو, اور ایک ڈائریکٹر اس ادارے کی مجبوری ہو وہ کراچی کا بیٹھا ہوا ہو, تو پھر تو وہ پروسیجر اور بھی لینتھی ہو جائے گا. یہ بات بھی میرے خیال سے آپ نے کہیں ذکر کی تھی. جی یہ پروسیجر اتنا لینتھی ہو جائے گا, اور مصیبت یہ کہ اس پروسیجر کو کرتے کرتے اگر آپ 6 سے 8 مہینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کو رجسٹریشن مل جاتی ہے تو وہ رجسٹریشن 1 سال کی ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ کی پھر لٹکتی تلوار ہے. اچھا, تو ہر سال آپ کو رینیول میں بھی جانا ہے ہوگا. تو اور اس کے لیے بھی کچھ شرائط تھی. میں پڑھ رہا تھا آئین میں کہ شاید ان کو اپنے آڈیٹڈ رپورٹس بھی ہر سال جمع کرانی ہوں رینیول گی. کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا بورڈ پھر ایک قرارداد پاس کرے گا کہ ہمیں رینیول چاہیے. وہ 7 لوگوں کے سائن ان کی اتفاق رائے کے بغیر ممکن نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب ہوگا تو اس کے لیے ایک رجسٹرڈ آڈٹ فرم, جس پہ میری رائے یہ ہے کہ کم از کم ایک آڈٹ کی جو فیس ہے آج کل 50,000 روپے, مطلب کوئی کم سے کم آپ بتا رہے ہیں. بڑے اداروں کے وہ 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک تو یہ وہ آڈٹ ہوگی. پھر اس کے علاوہ اور اینول رپورٹ, آپ کا سالانہ رپورٹ آپ نے کیا ہے اس کا ایک پورا پیٹرن. تو اینول رپورٹ, اور وہ رپورٹ میں آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز لکھنی بھی, اس کے ثبوت بھی لگانے اور ہر چیز. جی اور کچھ اور چیزیں جو ان سسٹم میں موجود ہے وہ سب بنا کے آپ نے دینی. اور یہ سارا پروسیس میرے خیال سے ہمارے گاؤں کے کسی مدرسے کے لیے یا آپ کے گاؤں کے کسی مدرسے کے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں, بڑے مدارس تو ایزی ہے, لیکن یہ جو جامعہ کراچی یا جامعہ دارالعلوم امجدیہ, نعیمیہ, حقانیہ وغیرہ, ان لوگوں کے لیے میرے خیال سے یہ ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈی اے خان, وزیرستان,
راجن پور، اندرون سندھ، در پارکر یا گلگت بلتستان، وہ مدارس والے تو پھنس جائیں گے بیچارے، جو چھوٹے مدارس ہیں. ہاں میرے خیال سے یہ بڑا ایک مشکل ہے، چیلنجنگ کام ہے، اور ان کو اس میں پیسے بھی دینے پڑیں گے اور ایک لینتھی پروسیجر میں بھی. تو میرے خیال سے جیسے دینی مدارس والے اس کی خوشی منا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک چیز تو ہو گئی ہے اسٹیبلش نا، ہاں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے. لیکن میرے خیال سے یہ ان کا الٹیمیٹ گول نہیں ہونا چاہیے، واپس ہی ان کو وفاقی وزارت تعلیم پہ آنا چاہیے. اور دوسری میں نے جو اس میں تجاویز دی ہیں وہ بڑی سمپل ہے کہ آپ دونوں سسٹم کو چلا کے چلیں، مدارس پہ چھوڑ دیں، ان کو جو سہولت زیادہ آسانی سے دیں حکومت کے دونوں طبقے، وہ اسی میں جائیں. تو اور جو اکابرین وفاق ہیں وہ بھی دونوں صورتحال کو اسس کر لیں. اچھا یہ دونوں کا ہونا، اب کچھ ادارے ایسے جن کے لیے بڑا ضروری ہے، اب جیسے جامعہ بنوریہ عالمیہ ہے، اس میں تو ہزاروں طلباء اور طالبات مختلف 40-50 کبھی 70 ممالک کے اراؤنڈ تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ غیر ملکی طلباء کو جو ویزے ایشو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزا ایشو ہوتے ہیں. اب اسٹڈی ویزے کی ظاہری بات ہے، اس کی جب ویریفیکیشن آتی ہے کسی ایمبیسی سے پاکستانی کہ ہم اس کو ویزا ایشو کریں تعلیمی یا نہ کریں، تو اب وہ اسٹوڈنٹ ویزا ظاہری بات ہے، اب وہ رجسٹرار نے تو نہیں کہنا کہ ہاں بھائی یہ تو ایک تعلیمی ادارہ ہے اور یہ بندہ ادھر پڑھتا ہے. اس کی تو جو بھی جواب ہوگا وہ تو وفاقی وزارت تعلیم دے گا، ہائر ایجوکیشن کمیشن دے گا. تو یہ مسئلہ کسی حد تک پچھلی گورنمنٹ جو عمران خان کی تھی اس میں سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا، اور ڈی جی آر ای جو ان غیر ملکی طلباء کے ویزے تھے ان کی کسی حد تک مسائل جو تھے وہ حل ہو گئے تھے. تو اب یہ ایک دوسرا نیا مسئلہ آ جائے گا کہ جو ڈی جی آر ای ہے اس کو انہوں نے مائنس کر دیا کہ اب مدارس جو ہے وہ صرف سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرار کے پاس جائیں گے. تو اب جو غیر ملکی ان کو ویزا ملا کرے گا تو اس کے لیے پھر وہ پریشان ہو جائیں گے. تو اس طرح بہت ساری مشکلات آ سکتی ہیں، ہم اس کو کٹ آف نہیں کر سکتے. یہ بالکل یہ صحیح ہے. اور جو دینی مدارس کے میرے خیال سے جو ڈی جی آر ای کے جو ایکٹ ہے یا جو قانونی ہے رجسٹریشن پروسیس ہے، اس میں شاید مدارس کی پراپرٹی لینے کا جو ایشو ہے کہ زمین کسی ٹرسٹ کے نام پہ لینے پر، تو سوسائٹی ایکٹ میں تو آپ لے سکتے ہیں، یا اس میں جو ٹرسٹ بائی لاز ہے اس کے تحت تو آپ لے سکتے ہیں. لیکن شاید یہاں پر یہ صورتحال موجود نہیں تھی، تو ڈی جی آر ای کے لاز میں نہیں تھی یہاں. تو اس کو آپ بہتر کر سکتے تھے. میری یہ تھی کہ اگر اس کو بہتر کر کے اس کو ترمیم بنا کے، اور اس میں جو کمزوری آتی یا کوتاہی آتی یا ہمارے جو علماء ہیں ان کو لگ رہا تھا کہ اس میں مسائل ہیں، تو وہ یہ کر سکتے تھے. سوسائٹی ایکٹ آپشن کے طور پر رہنا چاہیے، اگر کوئی کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بینک اکاؤنٹس کے لیے یا اس کے لیے. لیکن وہ ڈی جی آر ای آلریڈی 7,000 اکاؤنٹ کھول چکا ہے، تو میرے خیال سے اتنی زیادہ اکاؤنٹس میرے نظر میں بالکل نہیں ہے کہ کسی اور ادارے کے تحت کوئی ہوں. اور چونکہ سوسائٹی کے تحت ہم خود اکاؤنٹس کھول رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے، اور کھولنے نہیں دیتے، بہت تکلیف دہ مرحلہ دے. ہے. آپ کی پرسنل وہ نہ ہو تو پھر وہ کیونکہ میرا خود بھی یہ ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے اس حوالے سے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا جو مسئلہ ہے وہ جو کا تو رہے گا، کیونکہ وہ وفاق سے رسپانس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق انٹیریئر سے. انٹیریئر میں وفاق میں کوئی منسٹری آف ایجوکیشن، کوئی ڈائریکٹریٹ وغیرہ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی متبادل ڈائریکٹریٹ یہ سجیسٹ کر لے، تو وہ بیرون ملک کے اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے لیے، اگر ہم صرف سوسائٹی ایک پہ جائیں گے تو سوسائٹی ایک کا جو اسٹرکچر ہے وہاں سے یہ مشکل ہوگا. تیسری چیز ہے ہمارے جو اسکالرشپ ہیں انٹرنیشنل، جی وہ بھی بیشتر وزارت تعلیم کے تھرو آتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو آتے ہیں. اور اس پروسیس میں جانا جو ہے ایٹ سیلف یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ مدرسہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، ان کے ڈیٹا بیس میں تو ان کو ویریفائی کرنا آسان ہوتا ہے. اگر وہ بچہ یا طالب علم یا طالبہ اپنے مدرسے کے اسناد لے کے آتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی پاکستان کے اندر بھی اسپیشل کورسز ہوتے ہیں جیسے نیفٹک ہے اور بے شمار کورسز ہیں، تو اس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ دروازہ جو ہے میرے خیال سے وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت نہیں کھول سکتا. اس کے لیے آپ کو پھر وزارت تعلیم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ایکسچینج پروگرام ہیں، ڈفرینٹ بین الاقوامی اسلامی ادارے جو ہیں مسلم دنیا میں بنے ہیں، بے شمار یونیورسٹیز بنے ہیں، سینٹرز بنے ہیں،
خود UK میں آکسفورڈ میں اسلامک سینٹر بنا ہے جس کے سربراہ مولانا مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی رہے ہیں، اور بھی کئی اس طرح کی. تو میرے خیال سے اس سے اگر ایک بڑی تصویر آپ دیکھیں تو ہم ان چیزوں سے کٹ گئے ہیں اگر صرف اس پہ ریلائی کر لے جو سوسائٹی ایکٹ ہے. ہاں اگر ہم کہہ دیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ بھی رہے اور یہ دوسرا بھی رہے اور ساتھ چلتا رہے، اور اول اور آخر ہمیں ہمارا جو فیوچر ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، تو اس میں میرے خیال سے چیزیں بہت آسانی کے ساتھ. آپ نے جو باتیں بتائی ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ اسکالرشپس آتی ہیں، اب وہ ظاہری بات ہے وہ تو HSC کے پاس آتی ہیں یا وفاقی وزارت تعلیم کے تحت جو دوسرے ادارے ہیں ان کے پاس آتی ہے. تو اسی طریقے سے جو بھی اپرچونٹیز آتی ہے، یا اگر مدارس کے طلباء دوسرے ممالک کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو اب جب ہم جاتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک تعلیمی ادارہ ہیں، تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں اچھا آپ اگر تعلیمی ادارہ ہے تو آپ کے پاس اپنی HSC کا کوئی لیٹر ہے، اپنی وزارت تعلیم کا کوئی لیٹر ہے؟ تو جامعہ بنوریہ کی حد تک تو چلے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم تو اوورآل پورے پاکستان کے مدارس کی بات کریں. اب جیسے گزشتہ دنوں ہم نے امریکہ میں بھی جامعہ بنوریہ کی جو ڈگری ہے اس کی جو ایکویلنسی انہوں نے دی ہوئی ہے 2-3 اداروں کو امریکہ میں، تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ریسنٹلی امریکہ سے بھی ایکویلنسی لے لی الحمدللہ. لیکن وہ تو کسی حد تک چلے جامعہ بنوریہ نے اپنی ریفارمز کی ہیں اور چینجز کی ہیں کورسز کے حوالے سے، اور جو غیر ملکی طلباء کو جو ضروریات ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، تھائی لینڈ میں، ہر جگہ ہم نے جا کے وہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ اپنی MOUs سائن کیے ہیں، اور انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن اگر ہم صرف سوسائٹی ایکٹ تک رہتے ہیں اور وزارت تعلیم سے اپنے آپ کو کاٹ دیتے ہیں اس حوالے سے، تو یہ بہت بڑی مشکلات بھی ہو جائیں گی، اور جو اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی مل سکتی ہے تو وہ بھی ان سے کٹ جائے گی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور اس حوالے سے میرے خیال سے جس طرح آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ دونوں کو آپس میں بیلنس رکھ کر چلنا چاہیے، مدارس کو بھی کہ وہ وزارت تعلیم یا DGRE یا جو بھی اس طرح کے ادارے حکومت نے بنائے ہیں تو ان کے ساتھ مل جل کر چلیں گے تو جو اپرچونیٹیز آئیں گی یا جو مشکلات ان کو فیوچر میں یا بین الاقوامی طور پر آئیں گی تو اس میں کمی آئے گی ان کے ساتھ جڑے رہنے میں، اور کٹ آف ہونے میں مشکلات میں اضافے کا خطرہ ہے. آپ یہ جی کہنا میرے چاہ رہے خیال سے اس میں جو میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے، اور جو بھی ہے میں ایک مدرسہ یا ایک تنظیم یا جو بھی میں ادارہ رجسٹر کرانا چاہ رہا ہوں، میرے پاس جو زیادہ آسانی لے کر آئے گا، چاہے ایک بندہ وہ آن لائن مجھے ایک پورٹل بنا دے اور میں وہاں اپنی ساری ڈاکومنٹیشنز کلیئرنس جو بھی آپ قانون میں ڈال دے وہ میں کرا دوں، اور میں آن لائن کر کے بھیج دوں، اور میری ویریفیکیشن اور آن لائن سرٹیفکیٹ مجھے ہفتے میں مل جائے، 2 ہفتے میں مل جائے، تو یہ میرے لیے بڑی سہولت کی بات ہے. دوسرا یہ کہ سوسائٹی ایکٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ پروونشل ہیڈ کوارٹر سے ایشو ہوتا ہے. اچھا. یہ ڈسٹرکٹ سے نہیں ہوتا. ہر ڈسٹرکٹ میں انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کا پورا ایک AD بیٹھا ہوتا ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر. اچھا. اور لیکن وہ اس کے پاس ایشو کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس نے آگے پروونشل ہیڈ کوارٹر کو اپنی رپورٹ سبمٹ کرانی اور اس کی بنیاد پہ اس کی جو NOC ان کے پاس آنی ہے اور اس نے آگے ڈیلیور کرنی ہے، یا کسی نے خود اگر ٹائم لگتا ہے تو خود ریسیو کرنی ہے. تو سیم میرے خیال سے یہ ڈائریکٹریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن کی بھی ریجنل آفیسز بن گئے ہیں پورے پاکستان میں. اچھا، لیکن یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا کہ ان کے ریجنل آفیسز نہیں تھے یا ون ونڈو کوئی آسانیاں نہیں تھی. وہ ریجنل آفیسز اب بن گئے ہیں. میری رائے تھی کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، اپیلنگ ہے، اور ٹائم کے ساتھ یہ پریویل کر جائے گا. اس میں اگر اس ایکٹ میں ہم یا اگر 27ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں مزید اصلاحات کر کے اس کو آپ قانونی درجہ دے دیں تو میرے خیال سے، اور اس میں یہ ٹرسٹ اوقاف رجسٹریشن کی سارے پروسیس ڈال دیں، ون ونڈو کی ڈال دیں. ہاں، ون ونڈو آپریشن ہو. آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے سوسائٹی ایکٹ ہے اسی میں ڈال دیں. میرے خیال سے جو علماء قانونی چیزوں پہ بہت کم توجہ دیتے ہیں، تو سوسائٹی ایکٹ تو نام کی حد تک بڑا وہ ہے، لیکن مسائل اس کے جو ہے وہ بڑے خوفناک ہیں. اور میرے خیال سے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہے یا جو اور لوگ ہیں جو اس کو پیش کرنے والے تھے، جو مدارس کی سچویشن ہے قانون اعتبار سے تو بڑا دلچسپ لگتا ہے سارے قانونی ڈاکومنٹس، لیکن زمینی حقائق جو ہے یا اس کا اطلاق وہ کافی مشکل ہے. تو میرے خیال سے اس کو اگر کوئی 27ویں ترمیم آ رہی ہے تو میری رائے ہے کہ پھر اس کو مزید ریفارم کر لے، آسان کر دے، ون ونڈو آپریشن کر لے،
ذلی بندہ ہی وہاں پر ساری چیزیں کر کے وہاں پر ہی سرٹیفکیٹ ایشو کرا دے. اور آڈٹ رپورٹ 90% آپ کو پتہ ہے ہماری چیریٹی جو ہے وہ تو کیش پہ ہے. بالکل. مسجد کا آپ نے دیکھا ہے کیش پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا پھر مسجد کو کہاں رجسٹرڈ کرائیں گے؟ اس میں بھی مکتب چلتا ہے, چیزیں چلتی ہیں. تو یہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں. مدرسہ کسے کہیں گے؟ کیا وہ مدرسہ ہے اعلان کس تاریخ پہ اتفاق رائے ان کا ہو گیا ہے کہ جہاں رہائش ہوگی وہ پراپر مدرسہ ہوگا یا نہیں؟ تو لیکن اب یہ میرے خیال سے سوسائٹی ایکٹ میں ان سب کی تعریف اور چیزوں پہ کوئی خاص وہ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ اور کلیئرٹی نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ سب مل کے جو اس وقت میرے خیال سے مذہبی قوتوں کا پارلیمنٹ میں جو پڑھ رہا ہے اس سے وہ اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں. بالکل. تو ان پہ میرے خیال سے ایک براڈر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, جذباتیت کی بجائے, وقتی رسپانس کے بجائے ایک جو ان امور کے ماہرین ہیں ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر کے آسان سے آسان طریقہ بنا کے اس پہ بل بھی بنایا جا سکتا ہے, اپروو بھی کرایا جا سکتا ہے. اور میرے خیال سے حکومت کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ایک بڑا ایشو ہے اگر مدارس خود رجسٹریشن چاہتے ہیں. ماضی میں آپ یہ ساری ڈیبیٹ پڑھ لیں گے تو مدارس کا فوکس یہ رہا ہے کہ وہ رجسٹریشن پہ بھی اعتماد نہیں کر رہے تھے. بالکل. لیکن اب وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ حکومت مداخلت کرنا چاہ رہی ہے اور ہمارے اختیارات میں گھس کر اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, تو اس وجہ سے. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے دونوں طرف سے اور بات بہت آگے چلی گئی ہے. تو میرے خیال سے اس پہ اچھی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اس کے مطابق ایک اچھی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. بالکل ایک ہیلدی ڈیبیٹ کی اس پہ ضرورت ہے کہ آگے اس میں مزید جو 27ویں ترمیم کی بات چیت چل رہی ہے تو آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی لوپ ہولز رہ گئے ہیں اور اس کو مزید آسان بنانے کے لیے اسی ترمیم کو لیتے ہوئے مولانا کو یا جو بھی مذہبی قوتیں ہیں ان کو اس میں کردار ادا کرتے ہوئے اس کو ون ونڈو پہ لے کر جایا جائے اور جتنی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں تو ان آسانیوں کے کو لیتے ہوئے اور اسی طریقے سے DGRE کا بھی فائدہ اٹھایا جائے, ان کا بھی پروپوزل پڑھا جائے کہ اس میں کیا ہے, دونوں کے کمپیریٹو انالیسس کر لے, جس میں مدارس کا زیادہ فائدہ ہے اسی پہ کام کیا جائے. ٹھیک. تو یہ سوسائٹی ایکٹ جو جس میں تبدیلیاں کی گئی تو یہ عام طور پر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پروونشل جاتا ہے, لیکن اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک رجسٹرار کے پاس جایا جائے اور اس کے پاس پھر یہی سارے بائی لاز وغیرہ جمع کرائے جائیں اور یہ ساری قراردادیں اور جو ان کی جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی لسٹ اور ان کے ساری چیزیں, تو یہ ابتدا اس کی رجسٹرار سے ہی ہوتی ہے, پھر یہ آگے پروونشل جاتا ہے اور اس کی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں. جو پروونشل رجسٹرار ہوتا ہے وہ تو مجاز اتھارٹی ہے وہ رجسٹریشن ایشو کرنے کی. جی. اس سے پہلے آپ کو AD کے آفس میں جانا ہوگا, وہ آپ کو ایک پروفارما دیں گے کہ آپ بورڈ آف گورنرز کے ساری شناختی کارڈ دے دیں, اس کی یہ دے دیں, اس کی یہ دے دیں, وہ ساری چیزیں میمورنڈم دے دیں, فلاں دے دیں. اگر آپ کے پاس فنڈنگ وہ فنڈنگ کا سورس پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی اسپیسیفک فنڈنگ سورس دے دیں کہ آپ کہاں سے لائیں گے. تو جو NGO ہے, تھنک ٹینکس ہے, اگر وہ انٹرنیشنل فنڈنگ سورس ان کے پاس ہوتی ہے, پرانا کانٹریکٹ ساتھ نتی کر لیتے ہیں, کوئی اور کر لیتے ہیں. اچھا ڈونرز جو ہے وہ جو مدرسوں کو خصوصاً ڈونر جو چندہ دینے والے وہ ڈرتے ہیں, وہ تو کبھی بھی وہ تو اپنا نام کہتے ہیں, ہمارا عبداللہ نام لکھ دے, ہمارا نام نہ لکھ کے. اب آپ اس سے پوچھیں گے کسی مالدار سرمایہ دار سے کہ آپ ہمارے مدرسے کو چندہ دیتے ہیں, ذرا اپنے لیٹر پیڈ پہ ہمیں ایک فنڈنگ کی سورس دے دے, تو کوئی بھی نہیں دے گا, تو وہ نہیں دے گا, وہ شاید چندہ دینا بھی بند کر دے گا. تو یہ ایک بڑا اور مسٹرسٹ آئے گا. یہ سارے کاغذات جمع ہو کے پھر AD کے پاس, پھر وہ آفس سے ہو کے بعد وہ آ جاتی ہے کہ آپ اس کی وہ ایک چٹھی ایشو کرتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان جو 7 لوگ ہیں اس کے سیکیورٹی کلیئرنس کرا دیں. تو وہ جس یونین کونسل کا جس ضلع کا ہوگا اس ضلع کو ہی جائے گی. تو وہ پروسیس ہوتے ہوتے وہ سرکار کی جو پروسیس کئی مہینوں پہ ہو جائے گی. اس میں پولیس آپ کے گھر بھی آئے گی, آپ کے ادارے بھی آئے گی, آپ کا پوچھا بھی کرے گی لوگوں سے کہ کون ہے, کیسا ہے, جو کہ قبائلی سماج میں یا روایتی معاشروں میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, مطلب سپورٹ کرنا چاہیے, کلیئرنس سے بس ہو جائے. پھر وہ اس کے بعد یہ پروسیس کرنے کے بعد یہ رپورٹ آ جائے گی, یہ جنریٹ ہوگی, پھر یہ یونین کونسل کے SHO سے لے کر DSP, پھر DPO آفس سے رپورٹ جنریٹ ہو کے اس کے AD آفس, وہاں سے رجسٹرار کے آفس, رجسٹرار وہ سارا, اور پھر جو باقی ڈیٹا ہے, آڈٹ ہے, سورس آف فنڈنگ ہے, فلاں وہ سب کو ویریفائی کرنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دے گا کہ رجسٹرڈ ہے. اس سرٹیفکیٹ میں یہ بانڈنگ نہیں ہے کہ کوئی ادھر جا کے عدالت میں
اس کو اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اس میں بینک میں، یعنی اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن لیگلی آپ ایلیجبل ہے کہ بینک اکاؤنٹ ہو، بینک کی مرضی کہ وہ کھول کے دے یا نہ دے، نہیں کرتے. اور بینک کو پتہ ہے اگر ہم کھولیں گے تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. بینک کا ایشو یہ ہے کہ وہ مدرسے کی وجہ سے نہیں، بینک ہمیشہ جو ہے جوائنٹ اکاؤنٹ سے اس کو لگتا ہے اچھا وہ جو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، کیونکہ وہ 7 لوگ اس کے مالک ہیں، تو وہ کہہ رہے کہ اگر 2 بندے بھی آپس میں لڑ پڑے تو بینک کہہ رہے ہمارے لیے کیسز میں جانا، کلیئر کرنا، یہ ہمارے لیے درد سر ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم ایسے میں نہیں، جوائنٹ بزنسز میں جاتے ہیں کیونکہ اس کی ایسوپیز کلیئر ہوتے ہیں، اس کے ایسوپیز میں بڑے پرابلمیٹک ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اوورآل کہانی ہے ساری سوسائٹی ایکٹ رجسٹریشن کی. چلے ٹھیک ہے، میرے خیال سے ہم نے تو اس موضوع کو کافی حد تک کور کر لیا ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی ہم مستقبل میں اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس حوالے سے آپ سے گائیڈنس لیتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جزاک اللہ.